کسی کی جسمانی ساخت کا مذاق مت اڑائیں، اچھا وہ چھوٹے سے قد کی، اچھا وہ بڑے سے منہ والی، جو یوں چلتی تھی نقل اتار کر دکھائی جاتی ہے۔ کون سا لڑکا وہ گنجا، وہ موٹی گردن والا، وہ جو خود اتنا کوجا ہے اور بیوی اسے اتنے پیاری مل گئی ہے۔ ہم سورۃ 3 کی ابتدائی آیات پڑھیں تو واضح ہوتا ہے کہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو حسین تخلیق کیا۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے اس شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ کتنے آرام سے ہم اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے۔ کسی کو لمبا ہونے پر باتیں سننی پڑتی ہیں، کسی کو چھوٹا ہونے پر، کسی کا رنگ کالا، کسی کی ناک موٹی، کسی کو چہرے پر دانے نکل آئیں تو پوچھ کر اس کی مت مار دیتے ہیں۔ بالوں پر تبصرے، ہونٹوں پر باتیں، حالانکہ انسان کا ان میں سے کسی پر بھی اختیار نہیں۔ یقیناً حسین چہرہ سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ حسن بھی رب نے ہی دیا تو تعریف اسی کی، اور اگر کسی کے چہرے مہرے کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں تو کسی ذات کا مذاق اڑانے کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں، وہ رب جو ایک کے بعد دوسرے، تیسرے اور پھر چوتھی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم، بہترین ساخت پر بنایا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت یہ یاد ہی کب رہتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کی شکل کا مذاق نہ بھی اڑاتے ہوں تو بھی مختلف جغرافیائی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ چائنیز لوگوں کا ذکر ہی تو ممکن نہیں کہ ان کے قد اور ناک کا، ان کی آنکھوں کا ذکر نہ کریں۔ عموماً فنی چپٹی ناک والے کہہ کر ان کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح افریقن لوگوں کے گھنگریلے بال، چوڑی جسامت اور بڑے ہونٹوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی وہی مصور ہے جس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں باہر خوبصورت بنایا ہے، ہمارا اندر کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ روز ویلٹ کا ایک بڑا مشہور قول یاد آ رہا ہے، گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹ، سمال مائنڈ ڈسکس پیپل۔ اس کی روشنی میں اپنی گفتگو اور اپنے آپ کو پرکھنے سے ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔